نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہی اپنے بندوں کو رزق عطا کرتا ہے، وہی اپنے بندوں کو صحت اور عافیت دیتا ہے، مشکلات میں وہی اپنے بندوں کی دستگیری فرماتا ہے، لیکن وہ ہمیں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کو ذریعہ بناتا ہے کسی کی مشکل کے دور ہونے کا، تو پھر اس شخص کو کھلے دل کے ساتھ اپنے بھائی کی مدد کرنی چاہیے۔ میں نے کہہ چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے، لیکن اگر وہ اپنے بندوں کے ذریعے کسی شخص کی مدد کرواتا ہے تو یہ اس بندے کے لیے رب کی طرف سے بہت بڑا اعزاز ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی منصب نصیب ہو جاتا ہے، لوگوں کے کام آنے کا کسی کو موقع مل جاتا ہے، تو کچھ ہی عرصے کے بعد وہ آدمی کچھ ایسی باتوں میں الجھ جاتا ہے جو اخلاقی رویے اس کے ناپسندیدہ کر دیتی ہیں۔ نیا کوئی آدمی پولیس کے اندر بھرتی ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں انصاف کروں گا، عدل کروں گا، لوگوں کی تکالیف کو دور کروں گا، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد پھر وہ یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ لوگ تو جھوٹے مقدمات بھی درج کراتے ہیں، جھوٹی گواہیاں بھی دیتے ہیں، فلاں بھی ہوتا ہے، فلاں بھی ہوتا ہے۔ پھر وہ جس خیر خواہی کے جذبے کے تحت آیا تھا، اس خیر خواہی کو وہ چھوڑنا شروع کرتا ہے۔ کسی بھی چھوٹے بچے سے ہم جب پوچھتے ہیں بڑے ہو کے کیا بنو گے، تو وہ کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا اور اللہ کے بندوں کی خدمت کروں گا۔ پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے، ڈاکٹر تو بن جاتا ہے، لیکن جب اس سے اگلی بات کی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے جناب اگر آپ فیس کم لیں تو لوگ قدر ہی نہیں کرتے، مفت لوگوں کو ادویات دی جائیں تو لوگ اس کا احساس ہی پیدا نہیں کرتے، پھر آہستہ آہستہ لوگ طبیعتوں کو سخت کر لیتے۔ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ نیکی جب بھی کرنی ہے وہ بندوں کو دیکھ کر نہیں کرنی، وہ اللہ کی رضا کو دیکھ کر کرنی، وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں کرنی ہے۔ آپ بندوں کو دیکھ کر کریں گے تو پھر تو سخت ہو جائیں گے، پھر تو کام آگے چل ہی نہیں سکے گا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہا تھا کہ وہ جو تمہاری مدد ہوتی ہے نا، وہ جو تمہیں منصب ملتے ہیں، وہ جو تم پر عطائیں ہوتی ہیں، اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنے بندوں کی خیر خواہی چاہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طبرانی میں موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے بندے کی حاجت روائی کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی حاجت روائی میں مصروف رہتا ہے۔ یعنی یہ جو بندہ کسی بندے کی مدد کر رہا ہے یہ خود سے نہیں کر رہا، اس کے پیچھے اللہ کی مدد شامل ہے، تو پھر یہ کسی کی مدد کر رہا ہے۔ اسے کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ جانے میں کہاں نکل گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل شامل حال ہوا، اللہ کی مدد شامل حال ہوئی، تو پھر اس نے کسی کی مدد کی ہے۔ لہٰذا اسے کیا چاہیے کہ یہ سمجھ لے کہ یہ مدد میری اتنی دیر تک ہے جب تک میں بھی کسی کی مدد کر رہا ہوں، اور اگر میں اس سے رک جاؤں گا تو وہ اس مدد کی برکت سے پیچھے جو مدد آ رہی ہے، بلکہ ایک حدیث پاک میں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم پر جو بارشیں برستی ہیں، تمہیں جو رزق دیے جاتے ہیں وہ تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے دیے جاتے ہیں، ضعیف لوگوں کی وجہ سے دیے جاتے ہیں، جن کے سبب سے مل رہا ہے، جب اسے ان کو دینا پڑ رہا ہے تو یہ انہیں جھڑکتا ہے، یہ اپنے دل کو سخت کرتا ہے، یہ ایسی باتیں کرتا ہے جو اسے کرنی نہ چاہیے تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی مدد کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی مدد میں مشغول رہنا،
یہ خالص عطیہ الہی ہے۔ آتے ہیں لوگ بعض جگہوں پہ، بعض لوگوں کے پاس وہ اپنے مسائل لے کر آتے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اس کشادہ روئی کے ساتھ ان سے پیش آتا، خندہ پیشانی کے ساتھ ان سے بات کرتا کہ ان کے دل خوش ہو جاتے، روتے ہوئے آتے اور ہنستے ہوئے جاتے، پریشان حال آتے لیکن خوش طبیعت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ واپس لوٹتے۔ لیکن دفاتر میں بیٹھے ہوئے لوگ، ان کے رویے، ان کا انداز ملاقات لوگوں کو پریشان کرتا ہے۔ بندہ مومن اگر ایک ذہن بنائے نا کہ یار یہ خدا نے فضل کیا ہے، مجھے منصب دیا ہے، کشادہ روئی اس کی طبیعت میں پیدا ہوگی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کسی مسلمان بھائی کے لیے خوشی کا موقع فراہم کرنا تمہیں مغفرت کا مستحق بنانے والے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ تم اپنے بھائی کو خوشی کا موقع فراہم کر دو، اس کی مشکل کے لیے جتنی تم سے ہو سکتی ہے مدد کر دو، تم اسے خوش کر دو، اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا، تمہارے لیے موقع بن جائے گا اگر تم یہ کام کرو۔ اور پھر ایک تو یہ ہے کہ کسی کی حاجت روائی کرنا، اس کی مشکل میں اس کی مدد کرنا، اور ایک یہ ہے کہ چلو اگر کسی شخص کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں، ہمارا لین دین ہے اور اللہ نے ہمیں گنجائش دی ہے تو سامنے والے کو تھوڑی سی آسانی کر دی جائے۔ ہمیں اللہ نے گنجائش دی ہے، کام چلتا ہے اور سامنے والا تنگ دست ہے، مجبور ہے، تو اس کے لیے اپنے دل کو بڑا کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، اور فرمایا قیامت کے دن خدا کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا۔ اسے تھوڑی گنجائش کر دو، اس کے لیے ذرا آسانی کر دو، تھوڑی سی اگر تم اسے مہلت دے سکتے ہو، تمہارے پاس وسعت ہے تو تم اسے، میں نے دیکھا ہے مقروض آدمی بیچارہ قیدیوں کی طرح زندگی گزارتا ہے، چھپنے کو جگہ ڈھونڈتا ہے، اور خدا معاف کرے بعض مقامات پر جھوٹ بھی بولتا ہے، چونکہ تنگ دست ہے، مجبور ہے، اس کے پاس گنجائش نہیں ہے۔ اس کی حاجت روائی کی جا سکتی ہے، اسے گنجائش دی جا سکتی ہے، لیکن اسے تکلیف دی جاتی ہے۔ لینے والے کے پاس طاقت تھی، گنجائش کر سکتا تھا، لیکن وہ کہتا ہے ہاں اگر سامنے والا وہ سمجھتا ہے کہ یہ طاقتور ہے تو پھر تو کہتا ہے کہ چل بھائی تیری مہربانی دے دے، لیکن اگر تنگ دست ہے، مجبور ہے، غریب ہے، تو پھر کہتا ہے کل شام کو پیسے دینے ہی پڑیں گے، تمہیں ہر صورت دینے ہیں، ورنہ یاد رکھو میں بڑی سختی سے پیش آؤں گا۔ میں نے دیکھا ہے غریبوں کے دروازوں پر شور ہوتا ہے، مقروض بیچارے شدید آزمائش کا شکار ہے، ذہنی کوفت کا شکار ہے، صبح کا سکون گیا، رات کی نیند گئی، کھانے کی لذت گئی، زندگی ایک عجیب کوفت کا شکار ہو گئی۔ حالانکہ ہم تو اس پیارے رسول، کریم رسول، مہربان رسول، رحمت للعالمین رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، جنہوں نے فرمایا تھا جس شخص نے کسی مسلمان کی دنیاوی مشکلات میں سے کسی مشکل کو دور کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مشکلات میں سے مشکلات کو دور فرما دے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جس شخص نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی فرمائے۔ اور حضور فرمانے لگے جب تک کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد میں مصروف رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد میں مصروف رہتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس پر گنجائش کرتا، اس کے لیے آسانی کرتا، تو اللہ کے قریب چلا جاتا، دعاؤں کی قبولیت نصیب ہو جاتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کون نہیں چاہتا؟ ہر بندہ ہی چاہتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کر دے۔
تو ادھر آسانی پیدا کر کے آپ مجبور کے لیے ادھر آ کے دعا مانگ، اللہ تیری دعا قبول کر لے گا۔ تو اس کے بندے پر مہربانی کر کے آیا ہے تو خدا کریم بھی پھر تیرے ساتھ رحمت والا معاملہ کرے گا، پھر اللہ بھی تیرے لیے آسانی والا فیصلہ کرے گا، پر شرط یہ ہے کہ تو اس بندے کے لیے آسانی کر، تو اسے مہلت دے، اسے گنجائش دے۔ اللہ تعالیٰ اسباب بنانے والا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں رکھے تو وہ یہاں تنگ دست کو مہلت دے دے، اگر ہو سکے تو اس کا قرض ہی معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی توجہ دلاتے تھے، بار بار انہیں مبذول کرتے تھے اس بات کی طرف کہ تم لوگوں کی خبرگیری کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، تنگ دست کو مہلت دو، کسی مجبور کی مدد کرو۔ خود نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا کہ جب حضرت جابر ابن عبداللہ نے عرض کی حضور مجھ پر قرض ہے، تو حضور سفارشی بن کر ساتھ چلے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے برکت فرمائی، ان کا قرض ادا کرنے میں حضور نے ان کی معاونت فرمائی۔ آپ دیکھیے کہ جب ایک صحابی آ گئے ہیں اور انہیں بھوک لگی ہوئی ہے تو محبوب نے باقاعدہ صحابہ میں اعلان فرمایا کو لے جائے، اسے کھانا کھلائے، اسے اللہ رسول کی رضا نصیب ہوگی۔ اور پھر موقع دیا نا اللہ نے اس صحابی کو جنہوں نے ایک وقت کا کھانا تھا پر چراغ گل کر کے جب مہمان کی خبرگیری کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید میں قرآن مجید کو بھی نازل فرمایا۔ تو ہم جب اپنے دلوں میں کشادگی پیدا کریں گے، ہمارے منصب کا تقاضا ہے کہ اگر ہم کسی بندے کو خوش کر دیں، ہم اپنی سیٹ کا، اپنے منصب کا، اپنے مال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر کسی شخص کی جتنی ہم سے ہو سکے اس کی مدد کریں، اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں، تو یقیناً عرش کا مالک خوش ہوگا اور ہمارے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ ہمارے بزرگوں کے تو یہ طریقے رہے کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہم سے اپنے بندوں کی کوئی خدمت لے لے، مخلوق خدا کی خدمت میں ہمہ وقت مصروف رہتے۔ یہ جو صوفیاء کرام نے لنگر خانے بنائے، کھانے کھلائے، لوگوں کو دین بھی سکھایا اور ان کے لیے آسانی کا سامان بھی فراہم کیا، تو اس کا پس منظر بھی اگر دیکھیں گے تو یہی نظر آئے گا کہ وہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا چاہتے تھے۔ محبوب سبحانی، غوث سمدانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے 50 سال دین پڑھایا، لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بھوکوں کو کھانا کھلانے سے زیادہ کوئی عمل ایسا نہیں جس سے رب کریم اتنی جلدی راضی ہو جاتا ہو۔ کسی کو کھانا کھلایا جائے، کسی بھوکے کی غم حیات کے ماروں کا احترام کرو۔ اپنی زندگی کے اندر کچھ ایسے کام کیے جائیں جس سے لوگوں کے لیے گنجائش ہو۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ چلو کسی ایک بچے کی تعلیم کو اپنے ذمے لے لیا جائے، کسی ایک غریب گھر کا خرچ اٹھا لیا جائے، کسی جگہ ہم محسوس کرتے کہ یہاں راستہ تنگ ہے اور ہم گنجائش پیدا کر سکتے ہیں تو اس راستے کو کشادہ کر دیا جائے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، قبرستان کے لیے، جہاں لوگوں کو فائدہ ہے وہاں لوگوں کے لیے گنجائش پیدا کرنے کی آسانی کی جائے، جگہیں فراہم کی جائیں، اپنے اور اپنی آخرت کے لیے کچھ ایسے کام جمع کر لیے جائیں جو آسانی کا باعث ہوں۔ کچھ چیزوں کے اندر ذرا زیادہ بڑھ کر دلچسپی کا اظہار کیا جائے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ ایک غلام آزاد کرنا چاہتی تھی، اگر میں غلام آزاد کر دوں، کسی کی گردن غلامی سے چھڑا دوں تو کیا میری ماں کو اس کا اجر ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا تو کر دے، اللہ تیری ماں کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ کچھ ایسے خیر کے کام کیے جائیں اپنے لیے، اپنے فوت شدگان کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے کہ جن کا نفع ملے دنیا اور آخرت میں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم توجہ ہی نہیں کرتے۔ وہ خاص خیال جو ہمیں پیدا کرنا چاہیے وہ ہم پیدا نہیں کرتے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بہت سارے کام ہم کر سکتے تھے، ہمارے ہاتھ میں تھے، لیکن وہ ہماری سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، تھوڑی دیر کے غصے کی وجہ سے، تھوڑی دیر کی اکتاہٹ کی وجہ سے، فقط تھوڑی دیر عدم دلچسپی کی وجہ سے وہ سارا کام رہ جاتا ہے۔ اپنے ذوق کو اگر دوبالا رکھا جائے، دل کو اگر کشادہ رکھا جائے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آسانی سے ہم سے ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔
کے